اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آج زکوٰۃ کے حوالے سے چند ایک معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ زکوٰۃ دین اسلام کا ایک اساسی رکن ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم قرآن پاک میں دیا گیا. 30 مرتبہ لفظ الزکوٰۃ قرآن پاک کے اندر وارد ہوا. ان میں سے 8 مقامات مکی صورتوں سے تعلق رکھتے ہیں اور بقیہ مدنی صورتیں. اسلام بنیادی طور پر ایک دین فطرت ہے، اس لیے اسلام نے سماج میں فقر و فاقہ ختم کرنے اور فقراء کے مسائل کو حل کرنے کا بہت درجہ اہتمام کیا ہے، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ اس نے انسانی اور سماجی پہلو کی جانب مکی دور میں ہی توجہ مبذول کی. اسلام کی تعلیمات کی روشنی ابھی نئی نئی نمودار ہوئی تھی. گنتی کے کچھ افراد ابھی مسلمان تھے اور وہ بھی بڑی مظلومیت کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے، اور ان کے پاس حکومت تھی نہ سیاسی طاقت. ان حالات میں بھی قرآن پاک نے اپنے مخاطبین کو کہیں کھانا کھلانے کی ترغیب دی تو کہیں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا، کہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے عنوان سے سائل، محروم، مسکین اور مسافر کا حق ادا کرنے کی تائید کی، اور اس کے ساتھ ساتھ تلقین بھی کی. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے باضابطہ احکامات اور زیادہ مؤثر انداز کے اندر پیش فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام میں زکوٰۃ کا ایک ایسا مقام بتایا اور واضح کر دیا کہ زکوٰۃ بنیادی طور پر دین اسلام کا ایک اساسی رکن ہے. اس کی ادائیگی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی اور عدم ادائیگی پر وعید ارشاد فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان المبارک کے روزے رکھو، اور استطاعت ہو تو حج کرو. اس کے علاوہ دوسری حدیث میں بھی جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو سخت عذاب کی وعید سنائی ہے، تاکہ غفلت میں پڑے لوگ بیدار ہوں اور انہیں ترغیب و ترہیب کے ذریعے اس حکم کی ادائیگی پر آمادہ کیا جا سکے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جسے مال سے نوازا اور پھر اس نے اس مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی، قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے. یہ سانپ اس کے گلے کا توق ہوگا اور اس کے جبڑے پکڑ کر کہے گا، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر بھی وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں. وہ اچھا نہیں بلکہ ان کے لیے برا ہے. وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن یہ مال
ان کا توق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ رمضان المبارک میں اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ ویسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شعبان کے مہینے میں ہی اس ذمہ داری سے بری الذمہ ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے شروع ہوتے ہی مسلمان قرآن پاک کی طرف جھک جاتے اور اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تھے تاکہ غرباء، مساکین، جو لوگ روزے اور ماہ رمضان کو بہتر طریقے سے گزار نہیں سکتے ان کے ساتھ یہ تعامل ہو اور وہ احسن طریقے سے رمضان کا اہتمام کر سکے۔ اور جو لوگ رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں ان کے پیش نظر وہ روایات ہیں جن کے مطابق رمضان شریف میں کیے گئے نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر ہوتا ہے اور ایک فرض کی ادائیگی کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے۔ ویسے اگر زکوٰۃ کا حساب رکھا جائے تو اس میں مذاکرہ نہیں، لیکن یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ کا شعبان یا رمضان وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ جب نصاب پر سال پورا ہو جائے تب صاحب نصاب کے اوپر زکوٰۃ نکالنا واجب ہوتا ہے، خواہ کوئی بھی مہینہ ہو۔ اگر ہم لغت کے حساب سے دیکھیں، زکوٰۃ پاک ہونے اور بڑھنے کو کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب ایک آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ پاک اسے گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں اور پھر مال میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں۔ شرعاً زکوٰۃ کے معنی اپنے مخصوص مال کا کسی مخصوص شخص کو جو مستحق ہو مالک بنا دینا ہے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق اپنے مال کا مخصوص حصہ اس کے صحیح مصرف میں صرف کرنا، جس کا ذکر قرآن پاک کے 10ویں پارے کی سورہ التوبہ کے آیت نمبر 60 میں 8 مصارف کو ذکر کر کے کیا گیا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، آگے 8 اصناف ہیں کہ زکوٰۃ میں کل مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% ادا کرنا جو ہے وہ بندے کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ اب زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے؟ کسی بھی شخص پر جب کچھ شرائط پائی جائیں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے مسلمان ہو، غیر مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ عاقل ہو، پاگل اور مجنون پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ بالغ ہو، نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا علم ہو، حکمن ہو جیسے اسلامی ماحول میں رہ کر، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کے بعد 5ویں شرط یہ ہے کہ آزاد ہو، غلام کے اوپر، باندی کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ جب کسی بھی آدمی کے پاس نصاب کی مقدار کے مطابق مال ہو، 1 سال گزر جائے، اس مال کی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور جب زکوٰۃ فرض ہو جائے جلد از جلد کوشش کرے کہ وہ اس کو ادا کرے بغیر کسی عذر کے، کیونکہ تاخیر جب ہوگی تو اس میں گناہ ہوتا ہے، زندگی بے بھروسہ ہے، کوئی پتہ نہیں کس لمحے آدمی کی موت واقع ہو جائے اور اس کے ذمے یہ زکوٰۃ جو ہے وہ رہ جائے۔ اور پھر ایک بات اس کا بھی خیال رکھنا زکوٰۃ کے حوالے سے ضروری ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرنے میں قمری سال کا اعتبار کیا جائے، نہ کہ شمسی سال کا، یعنی جو ہمارے محرم سفر مہینے ہیں ان کا حساب رکھے، جنوری فروری مارچ کا حساب نہ رکھے۔ کسی مال پر زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے چند ایک شرائط ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مال اتنا ہو کہ جو نصاب کو پہنچائے، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یہ شرعاً نصاب ہے۔ یا تمام مال تجارت، بینک بیلنس، تمام کچھ ملا کے اس مقدار کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور ملکیت تام ہونا، یعنی مال اپنے قبضے میں ہو، نہ کہ اس کے پاس وہ مال قبضے میں نہ ہو، پھر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ نصاب جو ہے وہ ضرورت اصلی سے زائد ہو، مثلا جو انسان کی بنیادی استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے علاوہ جو مال ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور سونا چاندی وغیرہ اگر استعمال میں بھی ہوں پھر بھی ان کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔
اور زکوٰۃ قرض سے خالی جو مال ہوتا ہے اس پر ہوتی ہے، یعنی جتنا قرض کسی کا دینا ہے وہ منہا کر کے باقی کے اوپر زکوٰۃ دے۔ اور وہ مال جس میں بڑھنے کی صلاحیت ہو، جس کو مال نامی کہا جاتا ہے، خواہ وہ اپنی خلقت کے اعتبار سے ہو جیسے سونا چاندی، یا عملی اعتبار سے ہو جیسے مال تجارت، ان کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے۔ اور ان چیزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی جن کا ابھی ہم ذکر کرنے لگے ہیں۔ مثال کے طور پر اپنے رہنے کی نیت سے آدمی کوئی بھی چیز خریدتا ہے، گھر خریدتا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ استعمال کے کپڑوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ گھر کا سامان ہے، فریج ہے، اے سی ہے، واشنگ مشین ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو سواریاں ہوتی ہیں، کسی بندے کے پاس کار ہے، کسی کے پاس بائک ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو حفاظت کی غرض سے رکھے گئے ہتھیار ہوتے ہیں، کسی کے پاس ایسے ویپنز ہیں کہ جو حفاظت کے لیے رکھے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور گھر میں رکھا ہوا کھانے پینے کا جو سامان ذخیرہ کیا ہوتا ہے ضرورت کے مطابق، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نہ کہ اس طرح کا ذخیرہ جس طرح کرونا آنے سے پہلے لوگوں نے دکانیں خالی کر دی، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، قیامت آنے والی ہے، تو اس طرح کا ذخیرہ نہیں جو ضرورت کے مطابق ذخیرہ ہو۔ اسی طرح ہیرے جواہرات جو ہوتے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ کتابیں جب آدمی کے پاس ہوں پڑھنے کے لیے، اہل ہو ان کے پڑھنے کا، تو وہ ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ البتہ اگر خرید و فروخت کتابوں کی کرتا ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اسی طرح جو کاریگر لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، اوزار ہوتے ہیں، مشینیں ہوتی ہیں، کارخانے ہوتے ہیں، فیکٹریاں ہوتی ہیں، ان پر نہیں ہوتی، بلکہ جو ان کی آگے پروڈکشن ہوتی ہے، جتنی انکم ہوتی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوتی ہے۔ اور مال حرام کے سلسلے میں اصل حکم تو یہ ہے کہ اگر اصحاب مال تک رسائی ممکن ہو تو اس کو واپس کرے۔ یہ ممکن نہ ہو تو کل کا کل ہی فقراء پر خرچ کر دے، اور ثواب کی نیت بھی ہرگز نہ رکھے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال علادہ کرتے وقت یا وکیل کے حوالے کرتے وقت زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر زکوٰۃ کی نیت کیے بغیر کسی کو کچھ مال دے دیا، فقیر کے پاس پہنچ گیا، تو اس کے بعد میں کہے کہ میں اس کو زکوٰۃ میں انکلوڈ کرتا ہوں، وہ نہیں ہوگا۔ اور اگر دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کر دی تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اس طرح یہ زکوٰۃ کے حوالے سے چند ایک ضروری باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیر۔